نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، دوستو، عزیز و بزرگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اجتماع کے نام پر یہاں پہنچایا ہے۔ دین کی بات کو سننے کے لیے قریب آنا، دین کی بات کو سننے کے لیے قریب آنا اور دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے دور سے دور جانا، یہ مسلمان کے عزائم ہونے چاہیے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے دین کی بات کے سننے کا نظام فرمایا۔ اس لیے ہماری مسجدوں میں الگ الگ اعلان ہوتے ہیں: مسجد و جماعت کا جوڑ، عمومی اجتماع، مستورات کا جوڑ، اسٹوڈنٹ کا جوڑ، پڑھے لکھوں میں محنت، طبقہ وائز محنت، مانگنے والے فقیروں کو جوڑنا۔ تو عنوان الگ الگ ہوتے ہیں۔ چاہا یہ جاتا ہے ہم سب کا تعلق اللہ کی مبارک ذات سے کیسے ہو جائے۔ اس لیے حضرت مولانا عمر صاحب پرانپور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی سے جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ رکھا ہے۔ جس سے کاغذ کو کاغذ سے جوڑنا ہو تو گوند چاہیے، گندر۔ لکڑے کو لکڑے سے جوڑنے کے لیے کلی چاہیے، کلی، چوک۔ لوہے کو لوہے سے جوڑنا ہو تو ویلڈنگ کی ترتیب ہے۔ اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے کے لیے سیمنٹ ریتی کا نظام ہے۔ کپڑا کپڑے سے جوڑنے کے لیے سلائی مشین ہے، سوئی دھاگا، درزی کام۔ ماں فرماتے ہر چیز کسی نہ کسی کے ذریعے سے اس چیز سے جڑتی ہے، کہ لکڑا لکڑے سے جڑے گا کیلی کے ذریعے سے، اور لوہا لوہے سے جڑے گا ویلڈنگ کے ذریعے سے، اور اینٹ اینٹ سے جڑے گی سیمنٹ ریتی کے ذریعے سے، لوہا لوہے سے جڑے گا ویلڈنگ سے۔ ایسے پوری انسانیت کا تعلق اللہ کی ذات سے کیسے جڑے، اس کے لیے اللہ کا مبارک دین ہے۔ یہ دین ہم سب کی زندگی میں لانے کی ایک محنت ہے۔ اجتماع کوئی میلے کا نام یا پبلک جمع کرنے کا نام نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہم بھی جمع ہو جاوے۔ بھیڑ جمع کرنے کا نام اجتماع نہیں ہے۔ اجتماع تو بہت بڑی محنت کا نام ہے۔ اجتماع سے پہلے ایک محنت ہے، اجتماع کے بعد ایک محنت ہے۔ اجتماع سے پہلے محنت علاقوں میں جماعتیں چلتی ہیں، جیسے زونوں میں جماعتیں چلی۔ کل صبح انشاءاللہ کارگزاری ہوگی، چھوٹی چھوٹی بستیاں جہاں مسجد نہیں، مدرسہ نہیں، اور قصبہ پرس مسلمان ہیں، ان لوگوں کے پاس جانا، جماعتیں ان کے پاس جاتی ہیں۔ ایسی سسکتی ٹھنڈی میں اور کڑکڑاتی دھوپ میں، گرمی میں بھی اجتماع آتے، بارش میں بھی آتے، تو زونوں میں جماعتیں چلتی ہیں۔ کہ اجتماع سے پہلے ایک محنت ہوتی ہے، اور اجتماع کے بعد ایک محنت ہے، اجتماع سے جماعتیں جائے گی۔ ہم لوگ بھی ارادے کریں، ہم لوگ بھی عزائم کریں کہ اجتماع سے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائیں گے۔ اس لیے اجتماع سے محنت، اجتماع سے جماعتیں جاوے، اور اجتماع سے پہلے علاقے میں محنت ہو۔ اس لیے ابھی جیسے ہمارا ضلع کا اجتماع ہے، بھروچ ضلع کا اجتماع کنکاریاں میں ہونے جا رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے، اللہ نے ہم کو پہنچایا۔ پہلے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، ہم لوگ چھوٹے تھے تو جاتے تھے لالپور اجتماع میں، ترکیسر اجتماع میں، سیہور، مہوا، احمد آباد، بھروچ، کنکاریا، تانجلجا، الگ الگ جگہ بڑے بڑے اجتماعات ہوئے۔ اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہے ماحول، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، پورے صوبے کے لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ تو ہمارے صوبے کے حضرات حضرت مولانا نصر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اجتماع لینے کے لیے گئے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اجتماع تو مل جائے گا، اجتماع سے کیا دوں گے؟ تو لوگوں نے الگ الگ باتیں کہی، کسی نے کہا جماعتیں دیں گے، کسی
کسی نے کہا ہر گھر سے آدمی دیں گے، کسی نے کہا ایسی محنت کریں گے کوئی بھی بے نمازی نہ رہے۔ زیادہ تر لوگوں نے جماعتیں دینے کے بارے میں کہا، اور جاتی ہے جماعتیں۔ ابھی ہم لوگ ماشاءاللہ چونکہ پورے صوبے کے اجتماع ہو رہے ہیں، تو مہسانہ سے اجتماع شروع ہوئے، تقریباً 1 مہینہ 7 دسمبر سے اجتماع شروع ہوئے۔ ہر ضلع میں 2 دن کا اجتماع ہے۔ 7، 8، 9 پہلا اجتماع مہسانہ میں تھا، تو ان کے پورے ضلع کی 64 جماعتیں 4 ماہ کی نکلی، اور جس بستی میں اجتماع تھا اس بستی کی 34 جماعتیں نکلی، اس بستی کی مجادر کی 64 جماعتیں نکلی۔ اور ایک اجتماع ہوا تو پورے ضلع کی 48 جماعتیں، اس بستی کی بلڈور کی 14 جماعتیں 4 ماہ کی نکلی۔ آنند میں اجتماع ہوا تو کھوٹے ایک چھوٹی بستی ہے جہاں بس بھی نہیں جاتی، وہاں کی 11 جماعتیں 4 ماہ کی نکلی۔ تو اجتماع سے جماعتیں نکلتی ہیں۔ ہم لوگ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہمارا پورے بھروچ ضلع کا اجتماع ہے، تو اس اجتماع سے زیادہ جماعتیں دیں گے انشاءاللہ۔ جماعتیں تو چلی جائے گی، لیکن میری آپ کی ترتیب بننی چاہیے جماعتوں میں جانے کی۔ ہم نے اگر نیت نہ کی تو بادشاہ کے حوض والی بات ہوگی، سب یہ سمجھے اور کوئی جائے گا۔ تو معلوم ہے بادشاہ کے حوض والی مثال دی جاتی ہے جماعتوں میں۔ کسی بادشاہ نے کہا کہ میرا پورا حوض دودھ سے بھر جانا چاہیے، اب حوض بھر کے دودھ کہاں سے لاوے؟ تو وزیر نے بتایا بہت آسان ترتیب ہے، پورے گاؤں میں اعلان کر دو ہر گھر سے 1 لوٹا دودھ ڈال دیں گے۔ اب ایک آدمی کے لیے 1 لوٹا دودھ ڈالنا آسان ہے، تو پوری پبلک رعایا میں اعلان ہو گیا کہ ہر گھر سے 1 لوٹا دودھ ڈال دو تو پورا حوض دودھ سے بھر جائے گا۔ تو ایک آدمی میرے جیسا تو اس نے سوچا ساری دودھ ڈالیں گے میں پانی ڈال دوں، تو ایک آدمی نے اس میں پانی ڈالا کہ سارا گاؤں دودھ ڈالے گا۔ اب اتنے سارے دودھ میں 1 لوٹے سے کیا پتا چلے؟ اونٹ کے منہ میں زیرا پتا چلے؟ تو ایک آدمی نے سوچا میں پانی ڈالوں، تو اس نے جو سوچا دوسرے نے بھی ایسا سوچا، تیسرے نے بھی ایسا سوچا ہوگا۔ صبح پورا حوض پانی سے بھرا تھا، ان سب نے یہ سوچا کہ سب دودھ ڈالیں گے میں پانی ڈال دوں کیا پتا چلے۔ تو ہمارا بھروچ ضلع کا ٹنکاریا کے اجتماع میں آنے والے ہم سب یہ نہ سوچے کہ اور لوگ جماعتوں میں جائیں گے میں نہیں جاؤں گا کیا فرق پڑے گا، ایک بھی جماعت نہیں بنے گی، لیکن یہ طے کرے کہ میں جاؤں گا۔ کتنی ساری جماعتیں بن سکتی ہیں، تو اجتماع سے جماعتیں جاتی ہیں۔ تو اجتماع لینے کے لیے حضرت رحمت اللہ کے پاس گئے، تو حضرت نے پوچھا کیا دوں گے؟ تو لوگوں نے جماعتیں دینے کی بات کہی، ہم اتنی جماعتیں دیں گے ہر گھر سے 1 آدمی دیں گے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تو 6واں نمبر ہے، باقی 5 نمبر کا کیا؟ تو اجتماع خالی جماعتیں نکالنے کا نام بھی نہیں ہے، جماعت بھی اللہ کے راستے میں نکلے، اور جماعت میں تو اس لیے نکلنا ہے کہ زندگیوں میں دین آوے۔ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے کہ چکی چل رہی ہو آٹا نہ نکلے تو، جماعتوں میں چلنا پھرنا ہو رہا ہو اور زندگی میں دین نہ آوے تو۔ مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھیوں سے کہا کہ تم جماعتیں تو دے دو گے تو یہ تو 6واں نمبر ہوگا، باقی 5 نمبر کا کیا؟ اس لیے جو جماعت کے 6 نمبر ہے، دعوت کی مبارک کے جو 6 نمبر ہے اس کو معمولی نہ سمجھے 6 صفات کو، غیر محسوس طریقے سے بہت آسانی سے زندگیوں میں دین لانے کی محنت ہے۔ پوری دنیا کی بے دینی کو سامنے رکھ کر یہ 6 صفات ترتیب دیے گئے ہیں۔ معلوم ہوں گے سب کو 6 نمبر؟ پہلا نمبر ایمان، ماشاءاللہ ایمان، اور دوسرا نمبر نماز، اور تیسرا علم ذکر، چوتھا اکرام مسلم، 5واں نمبر اخلاص نیت، اور چھٹا دعوت اللہ۔ ماشاءاللہ ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام، اخلاص، دعوت اللہ۔ ایمان یعنی کلمہ پڑھنا، ایمان بنانا۔ نماز یعنی نمازوں کا اہتمام کرنا، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا۔ علم یعنی علم کو سیکھنا، ذکر یعنی تسبیحات کی پابندی کرنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ اکرام یعنی لوگوں کی قدر کرنا، بڑوں کی عزت، چھوٹوں کا رحم، علماء دین کی قدر۔
اخلاص یعنی اپنی نیت کو درست کرنا، اور دعوت اللہ یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، دین کی دعوت دینا، خروج فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ یہ 6 نمبر معمولی نہیں ہے، دین تو مکمل ہو چکا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا اور مزدہ اور خوشخبری بھی سنا دی، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج اپنے دین کو مکمل کر دیا، اب قیامت تک دین کے بارے میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ جو دین میں کمی زیادتی کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں مردود قرار پائے گا۔ تو دین تو مکمل ہو چکا، اب قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، لیکن ماحول نہ ہونے کی بنا پر لوگوں کو دین پر چلنا مشکل لگ رہا ہے۔ اس لیے جو 6 صفات ہے ماشاءاللہ جیسے پوچھا تو تقریباً سارے لوگ بولے، ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام، اخلاص، دعوت اللہ۔ حضرت مولانا علیہ سے رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کا کام شروع کیا، اور چونکہ لوگوں میں دینداری تھی نہیں تو جیسے یہ محنت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جماعتیں جاتی ہیں، گشت ہو رہا ہے اور محنت ہو رہی ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ جیسے پانی گرے تو زمین میں سے اگے، دین کی محنت دنیا میں ہوئی، اس کی برکت سے مجمع جمع ہوتا ہے اور لوگوں کی زندگی میں دین آتا ہے۔ جب محنت نہیں تھی لوگوں نے دین پر چلنا بڑا مشکل سمجھا تھا، لوگوں کی زبانوں پہ ہائے واقعہ تھا، ارے باپ دین پہ چلنا تو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، لوگوں نے دین پر چلنا بڑا مشکل اور مصیبت سمجھا تھا۔ کسی کو سچ بولنے کی بات کرو کاروبار میں تو لوگ کہتے تھے، لوگ ایسا ہی کہتے کہ ہاتھوں بولیں دھندو تھا، سچ بول کے کاروبار نہیں کر سکتے۔ کوئی اگر دھندے میں جھوٹ بولے اس کو سچائی کی دعوت دو تو وہ ایسا ہی کہ ہاتھوں بولیں دھندو نہ تھا۔ اس زمانے میں سچ بول کے اس زمانے میں دین پر چل ہی نہیں سکتے، ماحول نہ ہونے کی بنا پر لوگوں کو دین پر چلنا بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ تو ماحول نہ ہونے کی بنا پر لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے تو پوری دنیا کی بے دینی کو سامنے رکھ کر یہ 6 صفات ترتیب دیے گئے: ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام، اخلاص، دعوت اللہ۔ اس لیے کسی جگہ 6 صفات کے بارے میں بہت آسان انداز میں کسی نے سمجھایا تھا، ایمان پر محنت کریں گے کفر شرک سے بچیں گے، نماز پر محنت کریں گے گناہوں سے بچیں گے، علم پر محنت کریں گے جہالت سے بچیں گے، ذکر پر محنت کریں گے غفلت سے بچیں گے، اکرام پر محنت کریں گے دشمنی سے بچیں گے، اخلاص پر محنت کریں گے دکھلاوے سے بچیں گے، اور دعوت پر محنت کریں گے جو بے دینی سے بچیں گے۔ بے دینی سے بچنے کے لیے دعوت کا مبارک کام ہے۔ اس لیے کسی اور نے اس سے بھی آسان انداز میں سمجھایا، ایمان سے عمل زندہ ہوگا، نماز سے عمل ظاہر ہوگا، علم سے عمل مکمل ہوگا، ذکر سے عمل قیمتی بنے گا، اکرام سے عمل محفوظ ہوگا، اخلاص سے عمل جاندار بنے گا، عمل میں جان پیدا ہوگی، اور دعوت سے عمل دوسروں میں منتقل ہوگا، دعوت سے عمل دوسروں میں منتقل ہوگا۔ تو پوری دنیا کی بے دینی کو سامنے رکھ کر یہ 6 صفات ترتیب دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی ایک فرد اس 6 صفات میں محنت کرتا ہے تو ایک فرد کی آدمی میں 6 صفات آ جائیں گے، اس ایک فرد کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ایک گھرانے میں 6 نمبر آ جاتے ہیں اس گھرانے والوں کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اگر کسی محلے میں 6 صفات آ جائے تو پورا محلہ دیندار بن سکتا ہے، کسی گاؤں میں 6 صفات زندہ ہو گئے پورا گاؤں دیندار بن سکتا ہے، اور ساری دنیا میں اگر 6 صفات زندہ ہو گئے تو ساری دنیا میں دین پہ چلنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ہمارا جو جمع ہونا ہوا ہے اجتماع کے نام پہ، اجتماع ہمارا عصر کی نماز سے شروع ہوگا، لیکن خوش نصیب ہے وہ ساتھی جو خطہ وار جماعت کے نام پر آئے ہیں۔
اللہ نے ہم کو پہنچایا. کل شام سے ماشاءاللہ مجمع آ گیا اور مجلسیں ہوئی ہوگی. تو یہ خطہ وار جماعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جلدی پہنچایا، اس لیے کہ زونوں میں جماعتیں چلی، علاقوں میں محنت ہوئی اور دیہاتوں میں ایک مدت سے محنت چلی کہ اجتماع ہوگا، اکابرین تشریف لائیں گے. جیسے کہ دنیاوی اعتبار سے بڑا آدمی آنے والا ہوتا ہے، اس آدمی کے آنے سے پہلے پنچایت والے روڈ کو صاف کر دیتے، اسٹریٹ لائٹ کو صحیح کر دیتے، سما کام ہو جاتا ہے، پانی کا چھٹکاؤ ہو جاتا ہے. کلکٹر آنے والا ہو، ڈی ایس پی کمشنر آنے والا ہو یا کوئی منتری آنے والا ہوتا ہے تو کیسے محنت ہوتی ہے. تو جیسے دنیا میں کوئی بڑا آنے والا ہوتا ہے، اس کے آنے سے پہلے سب جگہ رنگ روگان ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے، لائٹیں جگمگ ہو جاتی ہے اور سب صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو جیسے دنیائی بڑے کے آنے سے پہلے گندگی کچرا صاف ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے اور اجالا اور روشنی کی جاتی ہے اور جگمگ ہو جاتا ہے، ایسے اللہ والوں کی تشریف آوری ہمارے علاقے میں ہوگی. ماشاءاللہ اجتماع ہے، اللہ والے تشریف لے آئے ہیں. تو جیسے ہم یہ گمان کرتے ہیں اور اچھی تعبیر کرتے ہیں کہ دنیاوی آدمی بڑا آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے کچرا اور گندگی صاف ہو جاتی ہے، ایسے اللہ والوں کی تشریف آوری کی برکت سے، ان کی پدرامڑی کی برکت سے ہمارے گاؤں کی، علاقے کی، ضلع کی بے دینی دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ دینداری کو زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس اجتماع کی کامیابی کے لیے ہم کو پہنچایا. آنے والا جو مجمع ہے اس مجمع کے اوپر اثرات ہوں گے. اس مجمع کے ہمارے پورے علاقے میں، پورے ضلع میں تقریباً 20 حلقے، 20 زون ہیں، 20 وبھاگ ہیں. ہر حلقے سے ساتھی آئے اور کسی بھی جماعتیں بنی ہوگی. اب اتنا بڑا مجمع میں پنڈال میں مجمع آئے گا اور مجمع جڑے گا، لیکن مجمع تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے. نئے نئے لوگ اجتماع میں آتے ہیں. اب اس آنے والے مجمع کا وقت صحیح کیسے گزرے، اس کی فکر یہ خطہ وار جماعت کرے گی. خطہ وار جماعت کی ذمہ داری ہے وقت صحیح گزروانے کی. اس لیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اجتماع کے سلسلے میں کہ بیان کرنے والے کی تاثیر نہیں ہے، تاثیر مجمع کی ہے. اگر مجمع میں طلب ہوگی، سننے والے میں طلب ہوگی، تو کہنے والے کے دل میں اللہ وہ باتیں عطا کرے گا تو سننے والے کے کام کی ہوگی. تو مجمع کی طلب کی اہمیت ہے، لیکن مجمع تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے. مجمع میں طلب پیدا کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. خطہ وار جماعت کی ذمہ داری ہے آنے والے مجمع کا وقت صحیح گزروانے کی کوشش کرنا. ہماری نیت کے اثرات ہوں گے، ہماری ارادوں کے اثرات ہوں گے اور جیسے ہماری نیت ہوگی ایسا کام ہوگا. جیسی ہماری نیت ہوگی ایسے اثرات ہوں گے. تو ہماری نیت کے اثرات ہوں گے اور آنے والے مجمع میں طلب پیدا کرنا اور آنے والا مجمع کیسے طلب والا بنے، اس کے لیے خطہ وار جماعتیں فکر مند رہے گی. یہ اتنا بڑا پنڈال ہے اور جتنی بھی ہماری جماعتیں بنے گی مشورے سے، ایک تو پوری خطہ وار جماعت کے ایک ذمہ دار ہوں گے اور تمام جماعتوں کے الگ الگ ذمہ دار ہوں گے. ہم ذمہ دار کے تابع رہے اور مشورے سے کام تقسیم ہوں گے. مجمع جوڑنے والے ساتھی، مجمع جوڑنے والی جماعت، اندر کی الگ جماعتیں بنے گی، باہر کی الگ جماعتیں بنے گی. تشکیل کی جماعت، تشکیل کرنے والے ساتھی اپنے اپنے خطوں میں خطے متعین ہو جاوے. ان خطوں کے اندر جب تشکیل کے موقع پہ تشکیل کے لیے کھڑے ہو جاوے ساتھی، تو خطہ وار جماعت کو طے کرنا پڑے گا. مجمع جوڑنے والے ساتھی، خطہ اور تشکیل کرنے والے ساتھی، تعلیم کرنے والے ساتھی، کہ تعلیم کرنے والے ساتھی مشورے سے متعین ہوں گے. تو تعلیم بھی ہوگی تو تعلیم کرنے والے ساتھی طے ہوں گے. 6 صفات کرنے والے، 6 صفات کا مذاکرہ ہوگا. چوکی داری کی جماعت، صفے صحیح کرنے والی جماعت، یہ سب خطہ وار جماعتیں کرے گی. کہ خطہ وار جماعت فکر مند ہوگی تو کام ہوگا، ورنہ ہم کو معلوم ہے، عام طور پہ تجربہ ہے کہ اجتماع میں مجمع جیسے ابھی بھی ظہر کی نماز کے بعد کتنا کہا گیا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ کہا جاتا ہے، لیکن مجمع کا بیچارہ جانتا ہی نہیں ہے. یہاں سے اعلان ہوتے خطہ وار جماعت کے ساتھی اپنی فکر کرے، خطہ وار جماعت کے ساتھی مجمع جوڑے، لیکن خطہ وار جماعت کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں خطہ وار جماعت میں ہوں.
اجتماع تو ہمارا عصر کی نماز سے شروع ہوگا اور پہلی مجلس عصر کی نماز میں ہوگی. ابھی مجمع تو ظہر سے شروع ہوا اور عصر تک آئے گا. یہ جو مجمع آیا ہے وہ خطہ وار جماعت کے نام پر آیا ہے. ابھی ہماری ذمہ داری ہے، ذمہ داری پورا کرنا بہت بڑی اہمیت کی بات ہے. احد کے موقع پہ ذمہ داری تھی 50 صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اشتہاری غلطی کی وجہ سے جو ذمہ داری تھی وہ پوری نہ ہو سکی تو کتنا بڑا نقصان ہوا تھا. شکست ہو گئی تھی، ہار ہو گئی تھی. تو جیسے احد کے موقع پہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ذمہ داری دی تھی کہ آپ کو اس جگہ پہ ٹھہرنا ہے اور جب تک امیر صاحب نہ کہے آپ کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کی جیت ہو گئی، فتح مل گئی، تو سچوں کے دل میں بات آئی کہ اب تو بات ختم ہو گئی ہے، چلو. تو ایک جگہ جو متعین کیا تھا، منع کیا تھا کہ آپ کو جب تک کہا نہ جائے آپ کو ہٹنا نہیں ہے، لیکن وہاں سے ہٹ گئے. تو دشمنوں نے موقع دیکھا تو پیچھے سے حملہ کیا اور فتح ہار سے بدل گئی. وہ اشتہادی غلطی کی وجہ سے، وہ ذمہ داری کو پوری نہ کرنے کی وجہ سے. ایسے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہم ذمہ داری کو پورا کرنے والے بنے. یہ جو ہمارے اجتماع سے شروع ہوگا اور پرسوں 2 دن تک جو ہمارا اجتماع ہے، اس اجتماع میں ہماری جو ذمہ داری ہوگی اس ذمہ داری کو، اس مجمع کو سنبھالنا، پوری کرنا. ہم اس ذمہ داری کو پوری کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے پوری کرنے کی. اگر یہ کریں گے تو بہت بڑا مجمع آئے گا اور نیا نیا مجمع آئے گا. ہم نہیں جانتے اجتماع میں کیسا مجمع آتا ہے. ہمیں جو ہدایت ملی ہے وہ اسی راستے سے ملی ہے. اس وقت جتنا جو دین دکھائی دے رہا ہے وہ اس مبارک محنت کی برکت سے. محنت سیدھی سادی ہے، جسے پانی سیدھا سادہ ہوتا ہے، پانی کا کوئی کلر نہیں، پانی کی کوئی خوشبو نہیں، پانی کا کوئی ڈھانچہ نہیں. لیکن تقریباً دنیا کی سب چیزوں کی زندگی پانی پہ موقوف ہے. تربوز کی لالچ پانی میں دکھتی ہے، مرچی کی تکاس پانی میں دکھتی ہے، املی کی کھٹاس پانی میں دکھتی ہے. ایک باغیچہ ہو، ایک کھیت ہو اور بہت سارے درخت ہو، لیکن پانی جائے گا تو پانی اپنا مزہ دکھائے گا. تربوز کی جڑوں میں پانی جاوے تربوز کا مزہ دکھاوے، اور انانس کی جڑوں میں پانی جائے تو انانس کا مزہ دکھاوے، اور سنترے کی جڑوں میں جائے تو سنترے کا مزہ دکھاوے. اب سنترے کی کھٹاس، سنترے کی چیریاں اور سنترے کی بوتلیں، سنترا ہوتا ہے موسمبی مالٹے جیسے الگ الگ آتی ہے، تو اس میں سے چیریاں اور پھاڑیں نکلتی ہیں اور اس کو بھی توڑو تو اندر سے چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہوتی ہیں. یہ پانی کی تاثیر ہے. پانی جائے گا تو کیلا بھی اگے گا، بیر بھی اگے گا، انانس ناسپاتی بھی اگے گا، اور سب چیزیں اگے گی. اور پانی کو روک لو، اب پانی میں تربوز کی لالچ دکھتی نہیں ہے. تربوز کا آکار نہیں ہے، کیلے کا شیپ نہیں ہے، بیر کی کھٹاس نہیں ہے، انانس کی پیلاس نہیں ہے، شیرڈی کی مٹھاس نہیں ہے، مرچی کی تکاس نہیں ہے. لیکن پانی روک لو تو سب سوکھ جائے گا، اور پانی جانے دو تو سب چیزیں اگے گی. حضرت مولانا محمد صاحب پانوی رحمۃ اللہ علیہ دعوت کی مبارک محنت کو پانی سے تعبیر کرتے تھے، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ مثل غیث قطیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اور تمام نبی جس محنت کو لے کے آئے وہ محنت برسنے والے بادل کی طرح اور برسنے والے پانی کی طرح ہے، کہ پانی سیدھا سادہ ہوتا ہے لیکن دنیا کی سب چیزوں کی تاثیر پانی پر ہوتی ہے. ایسے یہ محنت ہوگی تو سب ہوگا. نماز کے شعبے میں اگر یہ محنت ہوگی تو نماز کے شعبے میں پانی پہنچے گا. پہلے کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، پہلے کہاں اتنی مسجدیں تھیں. آپ کے ٹنکاریا میں کتنی مسجدیں تھیں، آپ کے بھروچ میں کتنی مسجدیں تھیں، اور گجرات میں کتنی مسجدیں تھیں. پوری دنیا کے ہر ملک میں، ہر صوبے میں، ہر راجیہ میں، اسٹیٹ میں دیکھو، ہر ایک اپنی بستی کہاں دیکھے، یہ 25-50 سال پیچھے دیکھو کتنی مسجدیں تھیں. ہم آنند کم کمارا میں آنند میں 6 مسجدیں تھیں. 7ویں 80 میں میرے سامنے بنی زکریا مسجد. ہم آنند پڑھتے تھے دارالعلوم میں، تو آنند میں 6 مسجدیں تھیں. 7ویں زکریا مسجد کے پائے کوٹے میں ہم لوگ گئے تھے. مدرسے کے طلبا 300 بچے تھے، سب کو لے گئے تھے کہ چلو چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہاتھوں سے دعا مانگیں گے تو یہ اللہ کا گھر بن جائے گا. سب بچوں کو لے گئے تھے اور
شیخ عبدالحق صاحب شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے تھے دارالعلوم دیوبند سے، انہوں نے دعا کروائی تھی اور چکرا مسجد کے پائے کھودے تھے 1980 میں تقریباً، ہو سکتا ہے اتنا سال آگے پیچھے ہو۔ تو آنند میں 6 مسجدیں تھی، 7ویں ہمارے سامنے بنی۔ ابھی آنند میں 100 سے زیادہ مسجدیں ہیں، 81 میں تو مسجدہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ برقع کوئی نہیں پہنتا تھا، ہم لوگ چھوٹے تھے آنند میں ایک برقع تھا، احمد بھائی فروٹ والوں کی بیوی برقع پہنتی تھی۔ ابھی آنند میں 5000 برقعے ہوں گے، 500 دکانیں ہوگی برقعے کی۔ آنند میں ایک حافظ نہیں تھا پہلے، ہمیں خوب معلوم ہے، ہم آنند پڑھتے تھے تو کوئی حافظ نہیں تھا۔ آنند مرکز پر رمضان میں تراویح سنانے کے لیے یو پی بہار سے حافظ لاتے تھے، لیکن ابھی آنند میں 1000 سے زیادہ حافظ آنند شہر میں ہوں گے اور ضلع میں پتہ نہیں کتنے حافظ ہوں گے۔ ابھی ہمارا اجتماع فوٹیج میں ہوا تو علماء کرام کے مجلس میں 1000 سے زیادہ علماء کرام کے ضلع کے۔ پہلے کوئی مولوی صاحب نہیں تھا، پہلے مفتی صاحب بھی کوئی نہیں تھے، پہلے حافظ بھی کوئی نہیں تھے۔ تو جیسے میں نے بتایا پانی سیدھا سادہ ہوتا ہے، لیکن سب چیزوں کی تاثیر پانی پہ موقوف۔ ایسے دین کے تمام شعبوں میں اس دعوت کی مبارک محنت سے پانی پہنچتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے اتنے نمازی نہیں تھے، پہلے کون حج پڑھنے جاتا تھا؟ پہلے حج بہت سستا تھا تو بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ ہمارے ابا سناتے تھے 76 میں میرے دادا، ہمارے ابا کے ابا دادا 76 میں حج کرنے گئے تھے، 5000 میں حج ہوئی تھی 2 آدمی کی، دادا دادی کی، وہ بھی کچھ وہاں سے سونا لے کے آئے تھے، 5000 میں حج بھی ہو گئی اور سونا وہاں سے خرید کے لائے تھے، تو کتنے میں حج ہوئی تھی؟ تو بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ لیکن حج کے شعبے میں پانی پہنچا، ابھی پورے ضلع سے اور پورے صوبے سے اور پورے ملک سے لاکھوں کی تعداد میں، حالانکہ حج کتنا مہنگا ہو گیا، حج کے شعبے میں بھی دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے پانی پہنچا۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں بیان کرنے کے بعد کچھ لوگوں سے مذاکرہ ہوتا ہے، اختلاف، پوچھتے کیا حال ہے، خیر خبر پوچھتے، تو ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے باتوں باتوں میں کہا کہ میں نے 20 سال کی قضا نمازیں لوٹائی۔ تو تبلیغ کے ذریعے سے نماز کے شعبے میں پانی پہنچا کہ ایک آدمی فرض نمازوں کے علاوہ 20 سال کی قضا نمازیں لوٹانے والا بنا۔ زکوٰۃ کے شعبے میں بھی پانی پہنچتا ہے۔ مولانا مصعب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک علاقے میں جماعت لے کے گیا، ہم نے 93 میں سنا تھا، جب فارغ ہوا میں 93 میں 94 میں سال لگا، اس وقت مولانا مصعب رحمۃ اللہ علیہ کسی اجتماع میں بیان کر رہے تھے، تو بیان میں مولانا نے یہ بات کہی تھی 94 میں، اس وقت اپنے زمانے کی بات کر رہے تھے کہ میں کسی علاقے میں جماعت لے کے گیا، محنت ہوئی، ایک 4 ماہ کی جماعت تیار ہوئی، ہم جماعت روانہ کر رہے تھے تو مسجد کے امام صاحب برس پڑے ہم پر اور غصے ہو گئے کہ نوجوانوں کو جماعتوں میں 4 مہینے بھیجتے ہو، یہ سب کمانے والے 4 مہینے جائیں گے، ان کے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ جائے گا، کیوں سب کو جماعتوں میں بھیجتے ہو؟ وہ مولوی صاحب جو تھے وہ بیچارے نوجوان تھے، وقت اتنا لگا نہیں تھا کہ مولوی صاحب کو کہہ رہے تھے جماعت میں سب کو، نوجوانوں کو مت بھیجو، یہ جماعت میں جائیں گے، ان کا کمانے والا کوئی نہیں۔ مولانا کہتے ہم نے نہ سنی اور سب کو سمجھا کے جماعت میں بھیج دیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں 20 سال کے بعد اسی علاقے میں جماعت لے کے گیا، وہ جو امام صاحب جوان تھے 20 سال کے بعد بڑے ہو گئے تھے، پر جیسے ہماری جماعت پہنچی وہی امام صاحب تھے، مجھے ملا کر رونے لگے، معافی مانگنے لگے، معاف کرنا معاف کرنا مولانا، آپ نے اس وقت بعد جماعت بنائی تھی 4 ماہ کی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آدمی جس چیز کے پیچھے محنت کرتا ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ عورتیں روزانہ روٹی بنانے کے پیچھے محنت کرتی ہیں تو باتیں کرتے کرتے پتلی روٹی پھلکا روٹی بنا دیتی، کیسی پوڑیاں بن جاتی ہے باتیں کرتے کرتے، اور مجھے آپ کو روٹی بنانے کے ہو تو بھارت کا لچا بن جاؤ، ہم کو روٹی بناتے نہیں اس لیے کہ ہم نے محنت نہیں کی۔ تو یہ محنت بھی، دعوت کا کام بھی محنت سے تعلق رکھتا ہے، جو کرو وہ سمجھ میں آئے۔ تو مولوی صاحب کا چونکہ وقت نہیں لگا تھا تو مولانا مصعب رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کے بعد گئے تو وہ مولوی صاحب معافی مانگنے لگے کہ آپ 20 سال پہلے آئے تھے، 4 مہینے کی جماعت نکالی تھی، مجھے بھار پڑ رہا تھا، بور لگ رہا تھا، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے وہ جو جماعت بھیجی تھی اس میں ایک آدمی جماعت میں گیا تھا، وہ نوجوان تھا، اس نے سوچا میں نے تو پڑھا نہیں، میں تو جاہل رہا، لیکن اس نے چونکہ جماعت میں جا کے فضائل اعمال اور فضائل صدقات اور علم سیکھنے کے فضائل، اللہ کے راستے کے فضائل سب سنے، تو اس نے نیت کی اپنے بیٹوں کو میں حافظ اور عالم بناؤں گا، تو وہ 4 مہینے لگا کے آیا، دیندار بنا، اپنے بیٹے کو مولوی صاحب بنایا، وہ مولوی بنا، عالم اور مفتی بنا بیٹا،
علاقے میں محنت کی تو اس کی محنت کرنے سے ہمارے علاقے میں بہت سارے حفاظ پیدا ہوئے اور مدرسے زندہ ہوئے، نماز زندہ ہوئی. اور وہ حافظ یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے پوچھ کر لوگوں نے 20 لاکھ روپے زکات کے نکالے. پہلے تو زکات نہیں نکالتا تھا، لیکن وہ جو جماعت گئی تھی انہوں نے محنت کی اور ان کی برکت سے دین آیا. انہوں نے اپنے بیٹوں کو مولوی صاحب بنایا. اب لوگ مسائل پوچھنے والے بنے کہ مجھے پوچھ کے لوگوں نے 20 لاکھ روپے تو میری مسجد میں زکات نکلی، پتہ نہیں پورے گاؤں میں کتنی نکلی ہوگی اور پوری دنیا میں کتنے لوگوں نے زکات نکالی ہوگی. تو زکات کے شعبے میں پانی پہنچا. تو دین کے تمام شعبوں میں پانی محنت کی برکت سے پہنچتا ہے. لیکن اصل بات ہے طلب کی. آنے والے مجمع میں تو پتہ نہیں اجتماع میں کیسا کیسا مجمع آتا ہے. نئے نئے لوگ اجتماع میں آتے ہیں، اس مجمع کا وقت کیسے صحیح گزرے اس کی فکر خطہ جماعتیں کرے گی. مجمع میں طلب پیدا یہ جماعتیں کروائے گی. اور اصل بات آنے والا جو مجمع ہے اس کی مثال بجھے ہوئے کوئلوں کی ہے. کوئلہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ کولسا، انوئی گیلا کولسا. آنے والے مجمع کی مثال بجھے ہوئے کوئلوں کی ہے اور خطہ جماعت کی مثال دہتے انگارے، بھڑکتا انگارہ. خطہ جماعت کی مثال دہتے انگاروں کی ہے اور آنے والے مجمع کی مثال بجھے ہوئے کوئلوں کی ہے اور بیان کرنے والے مولوی صاحب کی مثال پھونک لگانے کی ہے. بہت سارے کوئلے اور پھونکے مارا کرو تو کتنی آگ جلے گی؟ اور ایک تھوڑی سی چنگاری ہو، ایک دیا جلائی ہو یا تھوڑا سا چھوٹی سی چنگاری ہو، ایک انگارہ ہو اور بہت سارے کوئلے ہو لیکن پھونک مارو تو 1 2 3 کے بجاتے کے چیت مارو وہ چیت جاوے، چیتا جاوے اور سارے کوئلے انگارے بن جاوے. آنے والے مجمع کی مثال بجھتے ہوئے کوئلے بجھے ہوئے اور خطہ جماعت کی مثال بھڑکتے اور دہتے انگارے اور بیان کرنے والے کی مثال پھونک مارنے کی ہے. تو اصل تاثیر تو بیان کرنے والوں کو بھی نہیں، اصل تاثیر تو آپ لوگوں کی خطہ جماعت کی کہ خطہ جماعت انگارہ جل رہا ہے تو دوسرے کوئلوں کو بھی جلائے گا. لیکن اگر ایک بھی انگارہ جل نہیں رہا ہے، انگارہ نہیں جل رہا ہے تو پھر انگارہ نہیں جل رہا ہے تو پھر کیسے کولسے جلیں گے؟ تو آنے والے مجمع میں فکر پیدا کر منتقل کرنا یہ اس مجمع کی ذمہ داری ہے. اس لیے بات کرنے والے کی تاثیر نہیں ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیان کرنے والا جو ہے وہ بیان کرنے والا کچھ سوچ کے نہیں بیٹھتا. اگر کچھ سوچ کے بھی بیٹھے تو اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہوتی. ہم سب کو معلوم ہے جماعتوں میں جاتے ہیں، ہمارا فضائل کیا ہوتا ہے یا آخری باتیں ہوتی ہے، درمیانی باتیں ہوتی ہے یا جماعتوں میں جاتے ہیں تو ہمارے 6 نمبر بھی طے ہوتے ہیں تو کتنا دن پر ہم بولتے ہیں لیکن وہ ذہن سے بات اوجھل ہو جاتی ہے. آئندہ کل نکاح کی مجلس سے کہ مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے کہ پوچھے پھر فلانا لڑکا فلانی لڑکی فلانے وکیل اتنی میں آپ کو قبول، تو وہ کہتا ہے میں نے آپ کے نکاح میں قبول کیا. وہ بیچارہ گھبرا کرتا ہے کیا بولنا. اس کو بولنا چاہیے میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، لیکن وہ کیا کہتا ہے میں نے اس کو آپ کے نکاح میں قبول کیا. تو جیسے مجمع کے سامنے بولنا بھی ایک کام ہوتا ہے تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سمجھا کرتے تھے یہ جو بیان کرنے والے ہیں ان کی تاثیر نہیں ہے، تاثیر مجمع کی ہے. مجمع میں طلب ہوگی تو کہنے والے کا دل کھلے گا، اگر مجمع میں طلب نہ ہو تو بولنے والے کا دل بند ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کہے. اس سے بات کرنے والا بات کرے اور مجمع متوجہ نہ ہو تو آدمی کے دماغ میں ہتھوڑے لگتے ہیں. آدمی کو کیا کہوں گا، کوئی بات اترتی نہیں ہے. بات اتروانے کے لیے مجمع کی طلب چاہیے. اور اس کے جو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے بھینس دھونے سے. بھینس دھونے کو وہ بھینس جو دھوتے نا دھونے سے پہلے وہ بچہ چھوڑ کے اس کو گجراتی میں کہتے ہیں پاہو دیوڑا. سمجھتے آپ لوگ پاسا دلانا کیا کہتے ہیں؟ پاہو دیوڑا، وہ بکری دھونی ہو بھینس دھونی ہو وہ پاسا دلاتے. سمجھ آپ لوگ سمجھو گے پاسا دلانا کہ نہیں سمجھے؟ وہ پاسا دلانے پہلے بچہ چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ منہ آتا ہے. تو یہ سمجھاتے تھے ماں کی چھاتیوں میں یا بھینس کے تھنوں میں یا بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا، لیکن بچہ طلب کے ساتھ ہاتھ مارتا ہے اور منہ مارتا ہے یوں تو اللہ دودھ اتارتا ہے ماں کی چھاتیوں میں. اور بھینس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں ہے لیکن بچہ یوں منہ مارتا ہے تو اوپر سے اللہ تعالیٰ دودھ اتارتا ہے. اس لیے کسان اور کھیڑوت کو معلوم ہوگا کہ
کہ جس بھینس کا بچہ مر گیا ہو تو اس کو تو دھونے کا ہے، پاسا دلانے کا ہے، کیسے دلواوے؟ تو لوگ پہلے بیٹھ جاتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، یوں ہاتھ سے یوں کرتے ہیں، اس کے تھن کو پکڑ کے، آنچل کو پکڑ کے اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو ایسے ایسا دلاوے کہ میرا بچہ دودھ مانگ رہا ہے، یوں آنچل پکڑ کر کھینچتے ہیں۔ وہ طلب کی مثال ہے کہ اس بھینس کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بچہ دودھ مانگ رہا ہے، بچہ دودھ مانگ رہا ہے۔ تو بکری کا بچہ جس کو لوارا کہوے، اور بھینس کا بچہ جس کو پاڑا کہوے، اور گائے کا بچہ جس کو وچھیرا واچھڑا کہتے، اور گھوڑے کا بچہ جس کو وچھیرا کہوے، وہ جب منہ مارے طلب سے تو اللہ دودھ اتارتا ہے۔ ایسے بیان کرنے والا جو ہے، جیسے اگر وہ منہ نہ مارے تو دودھ اتر نہیں سکتا، ایسے مجمع کی طلب ہوگی تو کہنے والے کی زبان سے اللہ کوئی بات نکلوائے گا، تو اتنا بڑا مجمع آئے گا۔ ابھی تو مجمع آیا نہیں ہے، یہ تو خطہ جماعت کے ساتھ ہی آئے ہیں، تو خطہ جماعت کے ساتھ ہی ہے۔ اب اس مجمع کی ذمہ داری ہے آنے والے مجمع میں طلب پیدا کروانا۔ وہ کیسے ہوگا؟ محبت سے ان کو جوڑنا، اکرام سے انہیں جوڑنا اور ان کو قریب کرنا۔ وہ مجلس میں کیسے جڑ کر آگے بیٹھے، ہماری زبان سے نہیں ہو تو اچھی زبان سے استعمال شو کروا آیا چھو، ایسے الفاظ استعمال نہ کرے، اس لیے کہ تلوار کا اور ہتھیار کا گھاؤ رک سکتا ہے، زبان کا گھاؤ رک نہیں سکتا۔ اس لیے گجراتی میں گمے تو کھائیے، گمے تو بولیے نا، ہم اپنی زبان سے جیسا تیسے، یہ تو ہمارا اجتماع ہے، ہم نے دعوت دی ہے تو مجمع آئے گا۔ اب اس مجمع کو اکرام سے قریب کرنا، اس کو بلانا، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے جو اجتماع ہے آنے والے کا مجمع کا وقت صحیح گزرے اور اس کو دینی اعتبار سے اس کو فائدہ ہو، اس کے سامان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اس مجمع کی ہے، خطہ جماعت کی ساری ذمہ داری ہے کہ آنے والے مجمع کا وقت بھی صحیح کیسے گزرے۔ اور یہ تو 2 دن کے لیے آیا ہے، یہاں سے مجمع کچھ لے کے جاوے۔ ہم بھی جانتے ہیں اجتماع میں کیسے لوگ آتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو گودرا میں بہت بڑا اجتماع ہوا تھا، گودرا میں بہت بڑا اجتماع ہوا تھا، ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، تو سب کا ہمارے آنند سے کہ کوئی نوجوان ہوتے ہیں، ان کی دوستی ہوتی ہے نوجوانوں سے، کہ غیر مانوس بچہ جو اپنے آپ کو سننی کہوے، وہ غیر مانوس کا لڑکا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، وہ گودرا اجتماع میں چلا گیا۔ شام کو مغرب کے بعد اس کے باپ کو پتا چلا، اس کا باپ اتنا کٹر تھا غیر مانوس کہ وہ بس میں بیٹھا، انہیں خبر پڑے کہ بس میں جماعت سے اتری جائے، کہیں پہ جماعت ہونا چاہیے، اس کو اتنی الرجی تھی جماعت سے، تبلیغ والوں سے، دیوبندی ساتھیوں سے، اس کو اتنی الرجی کہ جماعت والوں سے دور رہے، سلام کا جواب بھی نہ دے رہے۔ اس کا بیٹا اللہ کے راستے اجتماع میں چلا گیا گودرا، صبح سے دوستوں کے ساتھ چلا گیا، مغرب کے بعد اس کو پتا چلا کہ مارو چھوٹو گودرا اجتماع میں گئے ہو۔ وہ پہلے ایسی گاڑیاں تو تھی نہیں، 4 ویل تو 3 ویل ٹیمپی تھی، اس کی برف بیچنے کی، رکشا جی ٹیمپیاں ہوتی تھی، چھوٹی ٹیمپیاں، تو چھوٹی ٹیمپی لے کے، ابھی تو راستے بھی کتنے اچھے ہیں، ایکسپریس ہائی وے، فلائی اوور ہے، بڑے بڑے بھی راستے ٹول ٹیکس والے، پہلے کا ٹول ٹیکس تھا، پہلے کہاں ایسے ہائی وے تھے، بامبے حجی کو چھوڑنے جاتے تھے 2 دن میں پہنچتے تھے، ابھی بھروچ سے 4 گھنٹے میں ابھی بامبے پہنچ جاتے ہی کو لے کے، اور پہلے کتنے دن ہوتے تھے حجیوں کو چھوڑنے لینے جاتے تھے۔ تو یہ گودرا جانے کے لیے نکلا مغرب کے بعد، تو ہمارا چھوکرا نہیں آئی، ہمیں جماعت میں مانتا نہیں، ہمارا چھوکرا کہیں تھے گتوری ہو، تو وہ چلا گیا گودرا ٹیمپل لے کر، رات کو 12 بجے گودرا پہنچا ٹیمپل لے کے، اور برابر کی ٹھنڈی، اور جیسے آپ کو بھی سمجھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ خطہ جماعت کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے مجلس کا وقت صحیح گزروانا، ان میں طلب پیدا کرنا۔ منہ ابراہیم صاحب فرماتے کہ امت کو دین دینا، دین سیکھنے کی طلب پیدا کروانا۔ ایک تو امت کو دین بھی سکھانا ہے، علماء کو سمجھاتے، جو علماء سال میں جاتے ان کو مولانا سمجھاتے ہیں کہ علماء کرام کی ذمہ داری امت کو دین سکھاؤ، لیکن دین کیسے امت سیکھے گی؟ امت کے اندر پہلے دین کی طلب پیدا کرو، جسے تبلیغ میں سمجھایا جاتا ہے کہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں کی زمین کو نرم کرنا، ایسے ہی دانے ڈال دو تو اگتا نہیں، اور کوا کے دانا کھا جاتا ہے، لیکن بارش آنے سے پہلے کسان اور کھیلوت کتنی محنت کرتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، کتنا کھیلتا ہے اور تیار رکھتا ہے زمین، زمین کو نرم کر کے پھر بیج ڈالو تو ایک دانے کے ہزاروں دانے اگیں گے،
اور زمین کو تیار نہ کیا اور ایسے نے دانے ڈال دیے تو کوا اور چیل آ کے دانا کھا جائے گی. ایسے دعوت کی مبارک محنت کی بات سمجھائی جاتی ہے. دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے، چلک پھرت کے ذریعے سے، فضائل اعمال کی تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کی دلوں کی زمین کو نرم کرنا، تو کیا ہوگا؟ ایمان کا بیج اگے گا، ایمان کا بیج ہوگا، عبادت کا تنا ہوگا، احکامات کی شاخیں ہوگی، معاملات کی ڈالیاں ہوگی، معاشرت کے پتے ہوں گے، سنتوں کے پھول ہوں گے، اخلاق کے پھل ہوں گے، اخلاص کا رس چڑھے گا. لیکن ہوگا کب؟ تعلیم کے حلقوں کا پانی ہوگا، گناہوں سے بچنے کی باڑ ہوگی، اللہ کے راستے کی قربانی کی کھاد ہوگی. جب اتنا سارا ہوگا تب جا کے دین کا درخت اگے گا اور انسانیت اس دین کے درخت سے پھل کھائے گی. یہ اجتماعی عنوان پر ہے. تو وہ آدمی جو اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے گوجرا پہنچا، رات کو 11:30 پونے 12 کو پہنچا، ٹھنڈی تھی، برابر کی ٹھنڈی تھی، سب سو رہے تھے اور بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں جو کاپڑی کرتے دھوئی سردی سے بچنے کے لیے، سیکنے کے لیے کچھ لکڑیں جلاتے، گھاس جلاتے شروع کی. تو وہ تو ایسے ہی سب کی چادر اٹھا کے دیکھے میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، اور زبان سے ببڑتا دیے کہیں مارو چھوکرا آتے رہو، آلو پڑھاتے آتے رہو، مارو چھوکرو بگڑی کیوں، ایسا بیچارہ ببڑتا رہا، ڈھونڈتا رہا. لیکن کترا جماعت میں کچھ فکر میں ساتھی تھے، وہ بھاگ گئے، سمجھ گئے کہ کوئی بیچارہ نیا آدمی ہے وہ کچھ پریشان ہے. تو اس کے کہیں بھی چاچا کیا بات ہے، جاگانا سے میرا بیٹا یہاں چلا آیا ہے. تو تھوڑی دیر کے ان کو بھی سمجھ آیا کہ اس کی غیر مانوس ہے اور دوستوں کے ساتھ بیٹا چلا آیا ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ چاچا ایسا کبھی بہت ٹھنڈی ہے، تم رات بھر تھک جاؤ گے، بیٹا آپ کو ملے گا نہیں. ایک کام کرتے ہیں، میں اپنا بستر دیتا ہوں، آپ سو جاؤ اور یہاں دھونی پہ تھوڑا کام لو، سیک لو. اور آپ کے کھانے کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، جھول میں سے کھانا بھی لا کے کھلایا، اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا اور ان کو سلا دیا. پھر اس نے صبح ڈھونڈنا شروع کیا. مولانا صاحب پالوی رحمۃ اللہ کا فجر کی نماز کے بعد بیان تھا اجتماع میں، تو فجر کی نماز ہوئی اور نماز کے بعد وہ تو ڈھونڈ رہا اپنے بیٹے کو. لیکن چونکہ مولانا مصعب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے اور دعوت کی زبان تھی، رسالت دعوت و تبلیغ، اللہ نے ان سے کام لیا. تو کتنا بھی بڑا مجمع ہو، لوگ شور کر رہے ہو، لیکن مولانا کے جب بیان شروع ہوئے تو جیسے سوئی بھی گرے تو آواز آوے. اور مولانا قرآن شریف کے انداز سے پڑھتے تھے کہ ایسا لگے جیسے قرآن شریف اتر رہا ہے. تو مولانا کا بیان شروع کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مولانا علیہ السلام کی پورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا اور مولانا بیان شروع کرتے تھے، شعر پڑھتے تھے، جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. پھر مولانا سمجھاتے تھے مجمع کو دین کے بارے میں کہ جو کرنا ہو کرو، افلاک کے سائے تلے، جب تک آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر جو کرنا ہو کر لو، ورنہ ڈائمنڈ کا بدن مٹی کے اوپر چل رہا ہے، کل ہزاروں من مٹی تمہیں اپنے نیچے ڈال دے گی. جب مٹی کے نیچے چلے جاؤ گے تو تم کو حشر تک سونا اور پچھتانا پڑے گا. اس وقت پچھتانا کسی کام کا نہیں ہے. مولانا اس انداز میں نئے مجمع کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. وہ جو مولانا نے یہ شعر پڑھ کے بیان شروع کیا تو اس کے کان بھی اونچے ہو گئے. اس کو مولانا نے جب شعر پڑھا، جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے، تو اس کو بھی لگا کہ سنیں کیا بات ہے. تو بس وہی بیٹھ گیا اور مولانا کا 2.5 دن کا بیان ہوا. تو اپنے بیٹے کو بھی بھول گیا اور پوری بات سمجھ میں آ گئی. اس نے بھی پورے 3 ماہ لگائے تھی، 3 دن لگائے. اور پھر بات ایسی ہوئی کہ اس کے 3 دن بھی لگے، چلنا بھی لگا، 4 مہینہ بھی لگا، بیروز بھی لگا. اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں میں بھی علماء ہے. اب ان کا انتقال بھی ہوگا 3 سال میں، ہم کو جانتے ہیں. تو ایسے لوگ اجتماع میں آتے ہیں. پتہ نہیں اجتماع میں کیسا کیسا مجمع آتا ہے. ہم نہیں جانتے اجتماع میں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں. وہ تو ہم ہی سوچے. ابھی کوئی ادھر باتیں کر رہا تھا، کوئی کو بھارتی فون آیا تو کہ مجلس سے پر اجتماع نہیں، یہ آپ کا ٹنکرے کی بات ہے. تو لوگوں کو یاد آتا ہے اجتماع میں ادھر جانے کے دو آدمی باتیں کر رہے تھے کہ لوگوں کرے فون آیا کہ اجتماع یاد آ رہا. تو اجتماع کا عجیب منظر ہوتا ہے. ہم سب کو اسی اجتماع سے علاج ملی ہے. جیسے شروع میں سمجھایا گیا کہ میں پانی سیدھا سادہ ہوتا ہے، سب چیزوں کی تاثیر پانی پہ. دین کے تمام شعبوں میں پانی سے پانی اس محنت سے پہنچا، اس مبارک محنت کی برکت سے پانی پہنچتا ہے.
ہم نہیں جانتے کہ اجتماع میں کیسا کیسا مجمع آئے گا. اس مجمع پر محنت کرنے کی ذمہ داری اس مجمع کی ہے. خطہ اور جماعت کی ذمہ داری ہے. ہماری نیت کے اثرات ہوں گے اور ہم تھوڑی سی محنت کریں گے. جیسے وہ گاڑی بگڑتی ہے تو ریپیئرنگ کے گیرج میں لاتے ہیں. تو گیرج میں ریپیئرنگ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کالے کپڑے گریس والے والے تو نیچے بھی سو جاتا ہے. چلانے والے گاڑی چلاتے روڈ پہ ہائی وے پہ وہ چلا نہیں سکتا. لیکن وہ ریپیئرنگ نہ کرے تو یا سمارکام ہوتا ہے یا ریپیئرنگ ہوتا ہے یا دین میں اسپرٹ پیدا ہوتا ہے اجتماع میں. تو پتہ نہیں کیسا کیسا مجمع اجتماع میں آئے گا. اس اجتماع میں آنے والے مجمع کا وقت کیسے صحیح گزرے اس کی فکر یہ خطہ اور جماعتیں کریں گی. خطہ اور جماعتوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے ہمیں سب معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا پنڈال ہے. یا کھانے کا زور ہے یا وضو کھانا ہے یا استنجا کھانا ہے یا غسل کھانے ہے گرم پانی کا انتظام ہے. کہاں کون سی چیز کس طرف ہے مجمع تو جاتا نہیں ہے. اب ہم ان کا وقت بھی اچھا گزرے دین کے ساتھ گزرے وہ اعمال میں جڑے اور وہ باتیں جا پہلی مکمل ہو جائے. ان کو کچھ نہیں معلوم ہمیں ان کے ساتھ ان کو پلانا ان کے ساتھ انتظام کا معاملہ کرنا. اس کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اور بہت ساری مجلس ہوگی. کون سی مجلس کس وقت ہے اس کے اعلان یہاں سے تو نہیں ہوں گے لیکن خطہ اور جماعت کو معلوم ہونا چاہیے. جیسے ہمارا اجتماع شروع ہوا ابھی عصر کی نماز کے بعد دن کی بات ہوگی. یہ ہمارا اجتماع عصر سے شروع ہوگا. عصر کی نماز کے بعد بزرگوں کی قیام گاہ میں مشورہ ہوگا. ہر مسجد کے دو ساتھی آپ کے جتنے زون اور حلقے ہیں اب ہر میں جتنی مسجد ہے ہر مسجد کے دو فکر مند ساتھیوں کو ذمہ دار ساتھیوں کو مشورے میں بلایا ہے. تو خطہ جماعت کو فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں سے ہر مسجد کے دو ساتھی مشورے میں پہنچے نہیں پہنچے. مغرب کی نماز کے بعد عمومی بیان ہوگا. مولانا اسماعیل صاحب مدد عمر برکاتہ تشریف لائے. مولانا ابراہیم صاحب عمر برکاتہ ان کا بیان ہوگا. یہ اللہ والے ہیں انہوں نے زندگیاں قربانی دی اور بھلا دی ہے پوری زندگی قربانی دی ہے. ایسے اللہ والوں سے ایسے اللہ والوں کی مجلس میں ہماری شرکت ہوگی. مولانا یاسر رحمۃ اللہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان اللہ والوں کو ہم نے تو دیکھا نہیں ہے اور نہ دیکھنے کا درد افسوس ہم کو احساس ہے. اب یہ بزرگ تھے ان کو تو دیکھ لو ان سے تو فائدہ اٹھاؤ ان کی باتوں سے فائدہ اٹھاوے ورنہ زندگی کا تو کیا بھروسہ. یہ دنیا سے چل بسیں گے ہم رہ جائیں گے بھی. ابھی بقید حیات ہے ہمارے سامنے موجود ہے. ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں ان کو غنیمت سمجھا جائے. اس حال میں بھی یہ سفر کرتے ہیں. تو مغرب کی نماز کے بعد عمومی بیان ہوگا. فجر کی نماز کے بعد سو کا پنڈال ہے یہ وضو خانے کے پیچھے. اس میں زونوں کی جماعتوں کی کارگزاری ہوگی. جن جماعتوں نے زونوں میں کام کیا ہے فجر کے بعد یہاں بھی بیان ہوگا عمومی بیان. اور وہاں جو جماعتیں اللہ کے راستے میں زون میں کام کر کے آئی تھی چھوٹی چھوٹی بچیاں کچھ لوگ جو کلمہ نماز بھی نہیں جانتے کچھ بیچاروں کو معلوم نہیں ہے. ایسے لوگوں کی آخرت کی فکر کریں گے جن جماعتوں نے وقت بتایا ہے ان کی کارگزاری ہوگی. ہر زون کے ذمہ دار حضرات علماء کرام ہو مکاتب چلانے والے ہو علماء کرام ہے ذمہ دار حضرات ہیں وہ سب اس مجلس میں پہنچیں گے. تو خطہ و جماعت میں معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کے بعد زونوں کی جماعتوں کی مجلس ہوگی. 10 بجے تو مجلس ہوگی علماء کرام کی مجلس ہوگی. اور خواص کا جو ہوگا خواص کہتے ہیں دینی بڑے دنیاوی بڑے تبلیغ کے بڑے یعنی جو دعوت کے کام میں اپنا وقت لگاتے ہیں قربانی دیتے ہیں. علماء کرام جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملتا ہے اور دنیاوی بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں انجینئر ہے ڈاکٹر ہے سرپنچ ہے ایم ایل اے گاؤں کا کوئی سبھیہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں جن کا اپنے مقام ہوتا ہے علاقے میں محلے میں گاؤں میں. ایسے لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے. ہمیں سب کی ضرورت ہے دین میں کسی کی بات آتی نہیں سب کی ضرورت ہے تو سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو خواص کی مجلس 10 بجے ہوگی اور علماء کرام کی بھی مجلس 10 بجے ہوگی. اب خطہ و جماعت اپنے مجمع میں ایسے لوگ جو آتے ہیں ان کو دعوت دے کر وہاں پہنچانے کی کوشش کرے. یا تعلیم کا بھی حلقہ ہوگا. ظہر کی نماز کے بعد مقامی اعمال کی اہمیت سمجھائی جائے گی. جیسے چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں نیچے کا اور اوپر کا. تو ابھی الیکٹرک گھنٹی آ گئی پہلے لائٹیں نہیں تھی تو گھنٹی آتی تھی ایسے ہی 2 پہیے ہوتے تھے اور چلایا جاتا تھا. تو دونوں چلے تو بھی نہ چلے دونوں چلے تو بھی نہیں ایک رہتا ہے ایک پھرتا ہے. تو نیچے والے جو ہے وہ مسجدہ جماعت کی مثال ہے اور اوپر والا کھروٹ کی چلے 4 مہینے کی مثال ہے. تو مسجدہ جماعت کی اہمیت ہے. تو اس کی ظہر کی نماز کے بعد یہاں بات ہوگی.
پوری کی پوری مسجدہ جماعت اپنے اپنی مسجدوں کے ساتھ اپنے گھروں کے ساتھ بیٹھے اہمیت بتائی جائے گی. اس کے بعد عزائم کروائے جائیں گے سالانہ وقت کے کہ سال بھر میں چلا 4 مہینہ کس کا کس وقت لگے گا, کون کون سے مہینے میں جائے گا. ایسے ہی ماہانہ ترتیب مہینے کے 3 دن کون سے ہفتے میں لگیں گے, 2.5 گھنٹے کون کس وقت لگائے گا, گھروں کی تعلیم, مسجد کی تعلیم, مسجدہ جماعت کا مشورہ, یہ پانچوں اعمال کی ہماری کیا ترتیب ہوگی. یہ عزائم کروائے جائیں گے تو اس کے اندر پورے علاقے کے ہر زون کے ہر بستی کے ہر مسجد کے تمام ساتھی بیٹھنے چاہیے. اس کی فکر مسجدہ جماعت کرے, ان کو معلوم ہونا چاہیے. اصل کی نماز پر نکاح کی بھی مجلس ہوگی. اللہ کا احسان ہے کام کی برکت سے اب لوگ ماشاءاللہ اجتماع میں نکاح ہوتے سادگی کے ساتھ. ورنہ لوگ پہلے کتنا خرچ کرتے تھے شادیوں میں, لیکن سنت کے مطابق نکاح ہو اس کی فکر کے لیے ماشاءاللہ بہت سارے نکاح ہوتے ہیں. ہمارے یہاں 90 اجتماع ہوئے, ہمارے اجتماع میں 90 نکاح تھے. پالنپور کے ایک علاقے میں چمو تھے, کسی میں 64, کسی میں 50, کسی کا 10 کا لاکھ, تقریباً 12 نکاح تھے بروڑا میں. اب کیا بھی بہت سارے نکاح ہوں گے. تو مجمع آتا ہے نکاح اجتماع میں, بزرگوں کا ہاتھوں پڑھواتا ہے کہ کچھ برکت ہمیں حاصل ہو جائے. تو اثر کے نماز کے بعد نکاح بھی ہوگا اور اسٹوڈنٹ حضرات کی بھی مجلس ہوگی 100 کے پنڈال میں, کارگزاری کے پنڈال میں. اب ایسے اسٹوڈنٹ کہ جہاں بالکل غفلت اور اللہ کے خلاف اور دین کے خلاف کی بات اسکول میں سمجھائی جاتی ہے, ایسے اسٹوڈنٹ مطلب دین کی باتوں کو لے کے جمع ہوتے, اس میں بھی بہت بڑا مطلب اسٹوڈنٹ حضرات کا ہوگا, تو ان کی بھی الگ سے مجلس ہوتی ہے. ان کو بھی ہمیں سمجھائی جاتی ہے کہ بھئی جیسے ہر چیز کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے. برف کو بچانا تو اس کو فریج میں رکھو ورنہ پگھل جائے گا. پیسہ بینک میں رکھو ورنہ چوری ہو جائے گی. لاک میں رکھو, تالے میں رکھو, تو کوئی نہ کوئی چیز بچانے کے لیے اس کی حفاظت کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے. آج کا نوجوان بچے گا دین سے, محنت سے, تبلیغ سے, اسٹوڈنٹ کی محنت سے, یہ اہمیتوں کو سمجھائی جائے گی. تو ہمارے پورے علاقے سے ہر زون کے ہمارے خطے میں کتنے اسٹوڈنٹ آئے ہیں, وہ تمام کے تمام اسٹوڈنٹ کو, اصلی طلبا کو, ودیارتھی کو اس مجلس میں بھیجنے کی کوشش کرنا ہے. مغرب کے وقت عمومی بیان ہوگا. پھر فجر کی نماز کے بعد 100 کے پنڈال کے اندر مسجد و جماعت کی اہمیت ہے, اس کا طریقہ کار, ہر وہ کام جو ترتیب سے کیا جائے کم محنت میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے, اور بغیر ترتیب کے کریں گے تو تھکنا تو بہت ہوگا لیکن زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لائن پہ بھی ہر سال مجلس ہوتی ہے. تو آخری دن وہی مجلس ہوگی, پھر آخری مجلس ہوگی اور تقریباً 11-12 بجے دعا ہو جائے گی. تو خطبہ جماعت کو یہ سب معلوم ہونا چاہیے, اور ہمارے یہاں جو مجمع آئے گا اس مجمع کا وقت صحیح کیسے گزرے, اور ساری مجلسوں کے اندر جس لائن کے جس مجمع کو جہاں جہاں بلا رہا ہے اس وہ مجمع وہاں کیسے پہنچے, اس کی فکر خطبہ جماعتیں کریں گی. تو جتنی بھی خطبہ جماعتیں آئی ہو سکتا ہے صبح مشورہ ہو گیا ہو, مشورے سے ذمہ دار طے ہو جاوے اور ساتھی متعین ہو جاوے. جب ایک خطہ جماعت میں 30, 35, 40 ساتھی ہے تو ذمہ دار کون رہیں گے, تعلیم کرنے والے ساتھی کون رہیں گے, مجمع جوڑنے والے کون رہیں گے. تشکیل میں جو بیان میں بہت بڑا مجمع ہوگا, اب اتنے بڑے مجمع کے ایک ساتھ یا تک سے کیسے تشکیل ہوگی, مجمع کو کھڑا کیا جائے گا. تو ہر خطہ و جماعت کے ساتھی اب تک خطے میں جو لوگ ہوں گے ان کے نام لکھنے کے بارے میں ساتھیوں کو متعین کرنا. چوکیداری کی جماعت, صدر صحیح کرنے والے, یہ ساری ذمہ داری کا کام ہے. یہ سب ذمہ داریاں سنبھالنے والے بنے, اس کی فکر کرنی چاہیے. اور عام طور پہ ہوتا ہے اجتماع میں بیان ہوتا ہے, مجمع تیتر بھیتر ہوتا ہے, اور شیطان پہلے تو آنے نہیں دیتا. آدمی آ گیا تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی جمے نہیں, آدمی دین کی بات کو سنے نہیں. تو شیطان اچک کے لے جاتا ہے. پیشاب بھی لگتی, پیشاب کا بہانا, پیشاب سی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی, پیاس سی شیطان لگا کر اچک کر لے جاتا ہے. تو خطہ جماعت کے ساتھی محبت کے انداز میں مجموعوں کو بٹھائے اور مجموعوں کو قریب جوڑنے کی کوشش کرے. یہ ساری باتیں ہم سب کو کرنی چاہیے. تو یہ جتنا بھی مجمع ہے وہ خطہ جماعت کے نام پر آیا ہے, تو یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے. ذمہ داری کو پورا کریں گے تو کم محنت میں زیادہ فائدہ ہوگا, اور ذمہ داری اگر پوری نہ ہوئی تو پھر آنے والے کا مجمع کا وقت صحیح نہیں گزرے گا, تو اس میں خیانت ہو جائے گی. تو ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے پورا مجمع طے کرو کہ اللہ ہی نے ہم کو پہنچایا ہے, اب آنے والا مجمع آئے گا اس مجمع پر ہماری نیت کے اثرات ہوں گے, ہمارے عمل کے اثرات ہوں گے. ہم اتنے فکر میں ہو جیسے جماعتوں میں سمجھا جاتا ہے کہ جماعت ہر ساتھی اتنا فکر سے جماعت میں وقت لگا رہا ہو کہ آنے والا نیا آدمی آیا وہ نہیں جانتا حنیف صاحب کون ہے, تو ساتھی اتنے فکر میں ہو وہ فیصلہ نہ کر سکے حنیف صاحب کون ہے. وہ کسی ایک کو دیکھ کر سوچے یہ حنیف صاحب ہوں گے, بہت فکر مند ہے,
تھوڑی دیر کے بعد وہ بیٹھے تو سوچیں گے ایسے بھی زیادہ فکر مند ہے، نہیں یہ امیر صاحب ہوں گے. کتنے دیر بعد سوچیں گے یہ امیر صاحب ہوں گے. ہر ساتھی اتنا فکر میں ہو کہ آنے والا اگر کسی کو امیر صاحب نہیں جانتا ہے وہ ہر ایک کو امیر صاحب سمجھے، ذمہ دار سمجھے. ایسے خطہ جماعت کے ساتھی اگر فکر میں ہوں گے تو آنے والے مجمع پر اس کے اثرات ہوں گے. پہلی سب اگر صحیح ہوگی تو باقی سب صحیح. مکان تعمیر کی جاتی ہے تو پہلی اینٹ صحیح تو آسمان کی سرحیہ ستارے تک. اگر بلڈنگ اور مکان بن جائے تو سیدھی دیوار ہوگی. اگر اینٹ ٹیڑھی ہے تو ساری دیوار ٹیڑھی ہوگی. جیسے کڑیا کام کرتا ہے تو وہ لمبا کرتا ہے، اور آپ کے لیول کے مشین ہوتے ہیں. اگر لیول نہ کرے ورن بیسس کو صحیح نہ کرے وہ دیوار صحیح نہیں ہوگی. ایسی یہ مجمع اگر فکر مند ہوگا تو آنے والے مجمع پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو پورا مجمع طے کرو، ہم نے جتنی باتیں سنی ان ساری باتوں کے بارے میں ہم سب فکر مند رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ ساری باتیں کتنے ہو گئی ہوگی، آپ کے سامنے مجلس سے ہوئی ہوگی، تفکر اور جائزہ لیا ہوگا کہ کتنی جماعتیں، ہر جماعت میں کتنے ساتھی، اور ساری جماعتیں ملتے ہوئے تعلیم کرنے والے، مجمع جوڑنے والے، تشکیل کرنے والے، سب صحیح کرنے والے اور چوکی داری والے، یہ ساری باتیں جو ہو گئی ہیں تو ہو گیا ہوگا. اور تخت کے جو ذمہ دار ہوں گے وہ خطہ جماعت کے ذمہ دار سے منسلک رہیں گے، اور ہمارے ذمہ دار تخت کے ذمہ دار سے منسلک رہے. یہاں سے کوئی بھی بات کسی بھی موقع پر مشورے میں کوئی بات ہوگی تو امیر صاحب کی طرف سے، ذمہ دار کی طرف سے، اکابرین کی طرف سے کوئی بات کہلوائی جائے گی اور تخت کے ذمہ دار کو کہیں گے یہاں سے جو بات خطہ جماعت کے ساتھیوں کو بلا کے کہہ دے وہ اپنے پورے میں چلا رہے. جیسے اجتماع سے پہلے وائرنگ ہوا ہے تو ابھی آواز بھی پہنچ رہی ہے، اور رات کو لائٹیں بھی وائرنگ اگر نہ ہوا ہو تو خطہ جماعت کی مثال تو وائرنگ کی ہے کہ وائرنگ برابر نہ ہوا ہو تو مائک کا حالہ حالوں کی آواز آ رہے اور لائٹ ہوگی. یہ تو وائرنگ پہلے کتنے دن پہلے کیا ہوگا، یہ اسٹرکچر مشورے سے بنا ہوگا، اور سب کام تقسیم ہوئے ہوں گے. کھڈا کھودنے والے، ہمارا کام تو ایسا ہے کہ جو روٹیاں کھودنے کے لیے لکوٹی بھی مشورے سے آتی ہے، اور باتھ روم جاجرو کی فنائل کی گولیاں بھی مشورے سے آتی ہے. فنائل کی گولیاں لاتے کوئی احتیاطی تھوڑی لاتا ہے، ہمارا سارا کام تو مشورے سے ہوتا ہے. تو مشورے سے کتنے دن پہلے محنت ہوتی ہے اجتماع کی. اب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پہنچایا ہے، ہمارا بھی وقت صحیح گزرے اور آنے والے مجمع کا وقت صحیح گزرے، اس کی ہم سب کو خطہ جماعت کی فکر کرنی چاہیے. پورا مجمع طے کرو کہ انشاءاللہ اس کی فکر کریں گے. دیکھو کہ کافی وقت ہے ضروریات کے لیے. 35 کی اذان ہوگی، 1 گھنٹہ 5 منٹ ہے. ابھی جو ضرورت کی چیز جو آپ کے انفرادات بلائیں گے ان سے بیٹھ کے مشورہ کر لگے، پھر اپنے انفرادی اعمال میں لگے، ضروریات پوری کر لگے. عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مجلس ہوگی. عصر کی اذان 4:40. عصر کی اذان 4:40 کو ہوگی، 5 بجے جماعت ہوگی. سارے ساتھی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاوے. جن لوگوں نے کھانے کی ٹکٹ نہیں لی